سیرت نبی رحمت چیپٹر 11.3 حضرت سلیم کی زندگی کے حالات۔ آپ کا نام سلیم بنت ملحان تھا۔ آپ مدینہ میں شروع میں ایمان لائیں۔ آپ کے پہلے خاوند سے حضرت انس بن مالک پیدا ہوئے۔ آپ بنو نجار سے تھیں۔ آپ کے پہلے خاوند کی وفات پر ابو طلحہ نے چاہا کہ ان سے شادی کریں۔ ابو طلحہ بھی بنو نجار سے تھے اور بہت امیر اور تجربہ کار شاہ سوار اور بہت بہادر انسان تھے۔ انہوں نے سلیم کو شادی کی تجویز پیش کی۔ ان کو پوری امید تھی کہ ان کی پیشکش رد نہ ہوگی، لیکن سلیم نے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ نے نہایت تعجب سے پوچھا، کیا ان کی نظر میں کوئی مجھ سے زیادہ امیر آدمی ہے؟ سلیم نے کہا کہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو۔ میں ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر سلیم نے انہیں اسلام سے متعارف کرایا اور کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور سلیم نے انہیں اسلام کی مزید تعلیمات سے آراستہ کیا۔ ابو طلحہ ایک متقی مسلمان بن گئے۔ انہوں نے کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیوی کے ایک معرکے کے دوران فوت ہوئے اور سمندر میں ایک جزیرے میں دفن کیے گئے۔ سلیم بھی بہت بہادر عورت تھیں۔ انہوں نے احد کی لڑائی کے دوران زخمیوں کو پانی پلایا اور ان کی تیمارداری کی۔ مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو حضرت سلیم سے ایک بیٹا دیا جو کہ ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ حضرت سلیم نے گھر والوں کو کہا کہ جب حضرت ابو طلحہ کام سے واپس آئیں تو انہیں بیٹے کے بارے میں نہ بتائیں جب تک کہ میں خود ان کا ذکر نہ کروں۔ سلیم خوب بناؤ سنگار کر کے خاوند کا انتظار کرنے لگی اور بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دیا۔ خاوند کے آنے پر ان کی آؤ بھگت کی، انہیں کھانا دیا، پھر میاں بیوی نے جنسی صحبت اور ملاپ کیا۔ جب دونوں سکون سے بیٹھے تھے تو حضرت سلیم نے اپنے خاوند سے کہا، اگر کوئی آپ سے کچھ ادھار لے اور پھر وہ اپنا ادھار مانگے تو کیا آپ کو اس کا ادھار واپس کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ خاوند نے کہا، بالکل نہیں۔ اس پر سلیم نے اپنے خاوند کو بچے کی وفات کی خبر دی، یعنی یہ اللہ نے ہمیں ادھار دیا تھا، اب واپس لے لیا ہے۔ خاوند قدرے غصے ہوئے اور کہا، تم نے مجھے یہ خبر ہمارے جنسی ملاپ کے بعد دی ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضرت سلیم حاملہ ہو گئیں اور بعد میں عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ بچے کو کوئی دودھ وغیرہ نہیں پلائے گا جب تک کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پیش کیا جائے۔ میں اگلی صبح بچے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے مدینہ کی اجوا کھجوریں منگوائیں اور انہیں اپنے منہ میں خوب چبایا۔ جب وہ بہت نرم ہو گئیں تو لعاب کو بچے کے منہ میں ڈالا۔ بچے نے ان سے مزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا منہ صاف کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بڑے ہو کر ایک متقی مسلمان بنے۔ ان کے 7 لڑکے تھے اور سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلم میں ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے گھر گئے تو وہ موجود نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں وہاں سو گئے۔ جب سلیم آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے پایا اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
سلیم رضی اللہ عنہ نے ان قطروں کو ایک برتن میں جمع کرنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو پوچھا کیا کر رہی ہو؟ سلیم نے عرض کیا کہ آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر رہی ہوں تاکہ خوشبو کے طور پر استعمال کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔